ہم جن کی محفلیں سجاتے ہیں وہ کون ہیں؟ پیارے اللہ اور پیارے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بھی شخص سے کہیں گے کہ تم اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، ہر ایک شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کے نبی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، بلکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب باری آتی ہے کہ نماز پڑھتے ہو تو عموماً لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں کبھی پڑھ لیتے کبھی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے بہترین تحفہ عطا فرمایا نماز کا۔ کتنی قیمتی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو عطا فرمائی۔ عطا کرنے والا اللہ پیارا اللہ رب العزت، جسے دی جا رہی ہے وہ پوری امتوں پہ اس کا احسان، یعنی نبیوں کے سردار، ٹھیک ہے؟ اور جنہیں بھیجا جا رہا ہے، یعنی جس امت پہ بھیجا جا رہا ہے وہ امتیوں کی سردار ہے، یعنی نبیوں نے اللہ کے نبی کی امت میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سوچیں ہم کتنی اچھی امت ہیں کہ ہم بغیر کسی محنت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن گئے، ہے نا، مسلمان بن گئے۔ لیکن کسی کے تحفے کی قدر کی جاتی ہے۔ آپ کو جب کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ اس تحفے کو لے لیتے ہیں، اور لے کر اگر اس کو ایسے ہی ڈال دیں، اس کی قدر نہ کریں، اس میں مٹی دھول پڑ رہی ہے، تو جس نے آپ کو تحفہ دیا کبھی اس کا وہاں سے گزر ہو جائے اور وہ دیکھ لے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میری دی ہوئی چیز کی یہ درگت بنائی ہوئی، یعنی اس کی کوئی قدر تو ہوتی، یعنی دکھ ہوگا اس کو۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو نماز کی پابندی سے دور ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ رب العزت آسمانوں پہ جب اپنے محبوب کو بلاتا ہے تو انہیں معراج عطا فرماتا ہے اپنی ملاقات کے ذریعے۔ ہم جیسے ناقص امتی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مومن کی معراج بن جاتی ہے۔ ہمیں آسمانوں پہ جانے کی ضرورت ہے، ہم قبلہ رخ ہو کے باوضو ہو کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مومن کی معراج ہو جاتی ہے۔ اندازہ کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ایمان کب سلامت رہتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، اور ستونوں پہ عمارت قائم رہتی ہے۔ تو ہمارا ستون مضبوط نہیں ہوگا تو اسلام کی عمارت کیسے قائم اور دائم رہے گی؟ اور پھر نماز نجات کا ذریعہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جنت حاصل کرنے کی ہم کوششیں کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی نماز اور عبادتوں کی باتیں ہو گئی۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق بلند ہوں گے وہ روز محشر میرے ساتھ اس طرح ہو گئے جیسے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی پیاری بات کہہ دی، چھوٹی سی تو بات ہے، نہ نمازوں کی باتیں ہو رہی ہیں نہ کسی اور چیز کی باتیں ہو رہی ہیں، بولے جنت میں کون جائے گا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کے پاس چند صحابہ کرام آئے کہ ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، بہت اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اس کی زبان بہت خراب ہے، لوگ اس سے بڑے نالاں ہیں، کہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک عورت کا معاملہ آیا، ایک عورت ہے وہ عبادت تو بہت اچھی نہیں کرتی، نہ ہی بہت بلند اس کا مقام ہے، لیکن اس کی اخلاق بہت اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑی ملنساری سے رہتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمارے سامنے کرائیٹیریا آ گیا کہ اخلاق، عبادتیں پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن کرتے رہنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن اخلاقیات پہ تو ہمارا بس چل سکتا ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اخلاق کو اچھا درست کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو اخلاق تھا بہترین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی جو اسوہ حسنہ ہے، یعنی جو اس کی عادات و اطوار ہیں، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کسی چیز کو دیکھ کے ہی تو ایسا کیا جاتا ہے نا، تو بہترین نمونہ ہے۔ تو ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے تکلیفیں برداشت کی لیکن لوگوں کو راحت پہنچائی ہے۔
تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایسا کر لیں گے تو یقیناً ہم اللہ کے نبی کے بالکل قریب ہو جائیں گے. اخلاقیات اور کچھ عبادتیں، عبادتوں کا بھروسہ نہیں کریں لیکن کریں ضرور. قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بڑی محبت سے کریں، جتنا کریں محبت سے کریں، لیکن 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ پڑھنی ہے. 30 روزے رکھنے ہیں، وہ کرنے لازمی ہے. زکوٰۃ کی مد میں آتے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے. حج کے زمرے میں آتے ہیں تو حج کرنا ہے، لیکن اس نے کسی کو پابند نہیں کیا. کسی کا پیسے نہیں ہے تو بری ذمہ ہے. قربانی اگر بری ذمہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ کرے گا. اسی طرح کچھ عبادتیں مالی ہوتی ہیں، کچھ بدنی ہوتی ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر اعتبار سے، یعنی ہمیں پریشان نہیں کیا، نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ بہت اچھے طریقے سے سکھایا. تو بہرحال ہماری زندگیوں میں خوبصورتی آ سکتی ہے، خوشگواری آ سکتی ہے، پیار اور محبت بڑھ سکتا ہے. ہر ایک شخص اپنے حصے کا کام کر لے بس، کیونکہ کبھی بھی موت آ جائے گی. یہ اٹل فیصلہ ہے، کبھی بھی آ جانا ہے. زندگی کتنی بھی ہو، ترقی کتنی بھی کر لیں، لیکن ہمیں موت کسی بھی وقت اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو، ہماری موت بھی بڑی خوبصورت ہو جائے. کیا ہی اچھا ہے. ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. اپنے رب سے ملاقات کا صرف 2 ہی طریقے ہیں، یا تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اللہ سے ملاقات کا یہی ذریعہ ہے، یا پھر مر کے دیکھنا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا اپنے رب کی بارگاہ میں. یہ 2 طریقے اللہ سے ملاقات کے. اور اللہ سے ملاقات کا جس سے شوق ہو جائے تو پھر اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کی عبادتیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، اور وہ سارے معاملات میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھتا ہے. کتنی سی پیاری بات ہے، چھوٹی سی تو بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، عزیز و قربا کے ساتھ صلہ رحمی ہے نا، غریبوں کی داد رسی کرنا، جتنا آپ کے حسب توفیق ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دیں، تھوڑا تھوڑا دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. عالم تو یہ ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے سنا تو انہوں نے کہا، ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے کچھ تعلیمات عطا فرما دیں. کہنے اچھا تو کیا ایسا کرنا بیٹا. ایسے ہی سمجھایا انہوں نے کہ اللہ رب العزت کو اپنے سے برتر نہ ماننا تو کم سے کم اپنے برابر ضرور ماننا. ایک جملے میں بات ختم کر دی. کیا کہا؟ اللہ رب العزت کو اپنے سے بڑا نہ ماننا تو اپنے برابر ضرور مان لینا. تو خاموش ہو گیا اور چلا گیا کہ نہیں عجیب آدمی، میں اس کے پاس آیا تھا اس کی شہرت سن کے کہ بڑا نیک ہے، بڑا ولی اللہ ہے، اور اس نے بات عجیب سی کر دی. یار اللہ رب العزت تو اتنی بڑی بلند و بالا ہستی اور کہہ رہا ہے کہ بڑا نہ ماننا تو برابر مان لینا. میرے برابر کیسے ہو سکتا اللہ تعالیٰ. تو اس کو بات ہضم نہیں ہوئی اور اس نے جرا بھی کی. کہنے کوئی بات نہیں، آج رات تم یہاں ٹھہر جاؤ، کل چلے جانا، کچھ کھا لو پی لو، کچھ ریسٹ کر لو، آرام کر لو، کل چلے جائیں گے. وہ آرام کرنے لگا. صبح میں اس کی بارگاہ میں یعنی اس کے پاس اسی بزرگ نے بہت ہی مزیدار قسم کا ناشتہ بھجوایا، جس میں مرغی بھی تھی، تلی ہوئی مرغی جیسے ہوتی ہے نا، روسٹ کہلاتی ہے جیسے آج کل کے دور میں. تو تلی ہوئی مرغی بھی تھی، پراٹھے بھی تھے، اور بھی لوازمات تھے. اور اسی میں رات کا لنگر کی بچی ہوئی دال اور کچھ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بھی تھے. ٹھیک ہے، پورے ناشتے میں یہ دونوں طرح کی چیزیں تھیں اور بھیج دی گئیں اس کے پاس. وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ چلو جانا تو ہے، پہلے ناشتہ واشتہ کر لوں. اس نے ہاتھ منہ دھویا اور اس کے بعد اچھی طریقے سے اس نے پراٹھے بھی کھائے، مرغی بھی کھائی، دال کو اس نے کہا کہ چلو چھوڑ دیتے ہیں. اتنے میں باہر ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو. اس نے جلدی سے وہ دال اور سوکھی ہوئی روٹیاں اٹھائیں اور اس کو لے جا کے دے دی. دینے کے بعد آیا اور اپنا والا کھانا کھا لیا. اور اس کے بعد اسی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، جا رہے ہو؟ کہنے ہاں. کہنے پھر ایک بات سنتے ہوئے چلے جانا. کہنے کیا؟ وہی والی جو میں نے بات کہی تھی تمہیں کہ اس پہ عمل کرنا، میری نصیحت ہے. کیا؟
کہ اللہ کو اپنے برابر، یعنی اللہ کو اپنے سے بڑا نہ صحیح تو اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ اس نے فوراً جو ہے نا رد کی اس بات کو، کہنے کیا ہو گیا آپ کو، کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، اللہ کو برابر کیسے کروں گا، تو بلند و برتا، بلند و بالا مرتبے والا، بزرگی والا۔ تو انہوں نے بولا کہ بیٹھ جا یہاں پر، اور ڈانٹ کے کہا کہ تجھے شرم نہ آئی کہ جب تیرے پاس اللہ کے نام پہ مانگنے والا آیا تو نے اللہ کو نہ تو برتر ظاہر کیا، نہ جانا، نہ اپنے برابر، یعنی نے اپنے آپ سے اللہ کو نیچے کر دیا، اور نے بچے ہوئے ٹکڑے، خشک روٹی کے ٹکڑے اور دال اس کو دی۔ یہ تیرا معیار ہے؟ اور تو چڑھتا ہے اس بات سے کہ اللہ کو برتر نہیں تو برابر ضرور کر لو، اپنے برابر سمجھ لینا، اور نے اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، نے تو کھائے روٹی، وہ پراٹھے، مرغ مسلم، تمام چیزیں نے کھا لی۔ اگر تو برتر سمجھ رہا ہوتا تو اس کو دیتا مرغی اور پراٹھے اور خود کھاتا دال اور سوکھے ٹکڑے، اگر برتر سمجھتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر اپنے برابر سمجھتا تو کچھ پراٹھے خود کھاتا، کچھ اس کو دیتا، کچھ مرغی اپنوں کو کھاتا، خود کھاتا، کچھ اس کو دیتا، کچھ دال خود رکھ لیتا، کچھ دال اس کو دے دیتا، کچھ سوکھے ٹکڑے تو کھا لیتا اور کچھ سوکھے ٹکڑے اسے دے دیتا۔ یہ برابری کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن نے تو رب کو اپنے سے بھی نیچے کر دیا، جو اس کے نام پہ مانگنے والا تھا، اس کو روکھی سوکھی روٹیاں اور دال دے دی۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز بات ہے۔ سوچئے گا کہ ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جو بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں وہ غریب اللہ کے نام پہ، تو اللہ کے نام پہ دینے کے لیے کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو آپ کو پسند ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی کو قبولیت ہے کہ اپنی اللہ کی راہ میں وہ چیز پیش کرو جو تمہیں پسند ہو۔ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہ کیا پیش کرتے ہو؟ عام انسان کو تو دھوکہ دے دو گے، اللہ کو دھوکہ دے دو گے نہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے کھانے کی، آپ کی کیا ضرورت ہے اس کے پینے کی؟ وہ تو چاہتا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی طرح کس کی ادا ہے۔ آج محفلیں سجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے ولیوں جیسا ہمیں بنا دے، اور جب بنانے کی باری آتی ہے اپنا دوست، تو مزاج کے مطابق انسان دوست رکھتا ہے۔ سہیلیاں بھی انہی کو بناتے ہیں جس کی سوچ ہمارے سے ملتی جلتی ہے، دوست بھی اس کو رکھتے ہیں جس کی سوچ ہم سے ملتی جلتی ہوگی، عادت و اطوار ہم سے ملتے جلتے ہوں گے۔ ایسی ہے نا؟ تو اللہ رب العزت کس کو دوست رکھے گا؟ جس کا مزاج اس کے مزاج سے ملتا جلتا ہوگا، اس کے محبوب کے سے ملتا جلتا ہوگا، تبھی تو وہ تمہیں اپنا ولی بنائے گا، دوست بنائے گا۔ کہتے تو سب یہی ہے، لیکن جہاں باری آتی ہے ذرا سا غصہ آیا کسی بھی بات پہ تو بس سامنے والے کی چیتھڑے ادھیڑ دیے تو ولایت کے خاک میں لے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ یہ میرا دعویٰ، بالکل بڑی ذمہ داری سے بولو، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ آزمائے گا نا کہ دیکھو اسے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو کیا بولتا ہے۔ میرے محبوب کو غصہ آتا تھا تو کیا، یعنی محبوب کو تو غصہ آتا ہی نہیں تھا، لیکن اس طرح کے حربے ہوتے تھے کفار کے، منافقوں کے، کہ جب انہیں تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے تو ان کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا۔ تو اس کا تو بیہیویئر ہی ایسا نہیں ہے، تو اس کو میں کیسے دوست بنا لوں؟ ایسے ہی ہے نا۔ تو لہذا ہمیں اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے ایک تو غصے کو اپنی زندگی سے روانہ کرنا پڑے گا، کمی لانی پڑے گی، کیونکہ غصہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ انسان کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے، اس کی عبادتوں کو کھا جاتا ہے، اس کے اچھے پن کو ختم کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے رونق کو اڑا دیتا ہے، اور پھر یہ شیطان اتنا ورغلاتا ہے کہ غصے کی آگ میں جل کے عموماً گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں پر دین پر چلنے والا بنائے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہم جو محفلیں سجائیں یقین جانیے اگر اس بات پہ کاربند ہو گئے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں نا، تو یقین جانیے میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں، حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا مزاج اللہ اور اس کے رسول سے ملتا جلتا ہو گیا تو آپ کو بھی لوگ
بالکل ویسے ہی یاد کریں گے جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ان بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات کو یاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی آپ کو بھی یاد کیا جائے گا اگر آپ کا مزاج، آپ کے اعمال اللہ اور اس کے رسول سے ملتے جلتے ہو گئے۔ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی بات ہے بس، اور کیا ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے۔ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ آج شب جمعہ ہے، بڑی قیمتی رات ہے، شب جمعہ بھی قیمتی رات ہے۔ درود پاک چھوٹا سا اور مکمل درود صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ کتنا فائدہ، سوچئے ذرا، چھوٹا عمل فائدے زیادہ۔ استغفار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خوب استغفار کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں کیا کرے گا، تمہیں دولت بھی دے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولادوں سے نوازے گا، تمہارے باغات پھلیں گے پھولیں گے، تمہارا کاروبار بہترین ہوگا، تمہارے گھر میں آسودگی آئے گی، صرف استغفار کے پڑھ لینے سے۔ استغفار گناہوں کی توبہ ہی نہیں ہے بلکہ رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ سوچیے کتنے پیارے عمل، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے فائدے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کو اچھے طریقے سے دین پر چلنے والا بنائے، اور جو ہم کہیں اس پر عمل بھی کریں، جو ہم سنیں اس پر بھی اچھے طریقے سے عمل کریں۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ چھوٹی محفل ہو بڑی ہو، کہیں بھی تھوڑی سی دیر کے لیے میں ضرور اس طرح کی بریفنگ دیتا ہوں کہ شاید میرا کہا ہوا کسی کے دل میں بات گھر کر جائے، اور اگر اس پہ تھوڑا سا بھی عمل پیرا ہو گیا تو میری بھی عاقبت سمجھ جائے گی، میری بھی قبر سیدھی ہو جائے گی، اور میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ عمل نہ کرتا ہوں، الحمدللہ شاید مکمل نہ صحیح تو الحمدللہ 90% اس پہ عمل کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ نہیں کرتا، کہ جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں، دوسرے پہ میرا بس نہیں ہے، کہہ دینا میرا فرض ہے، کرے یا نہ کرے، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، نائب رسول ہوں۔ میرا کام ہے کہ اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہوں، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کے دل میں گھر کر جائے۔ آپ اپنے حصے سے اپنے اہل خانہ میں کہیے، آپ اپنے دوست اقارب میں کہیے، اور اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جب یہ تھوڑا تھوڑا بہتری کی طرف سب آنے لگیں گے تو یقین جانیے کہ سارے ماحول بہترین ہو جائیں گے، گھر گھر میں سکون آ جائے گا، راحتیں آ جائیں گی، پیار محبت کی فضا پھیل جائے گی۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔